الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور اور بائبل کا جانور۔ آج موجودہ دور میں امریکہ، یورپ اور اس کے اتحادی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کے جو طور طریقے ہیں، اگر ان کا موازنہ بائبل والے جانوروں سے کیا جائے تو بہت سی مماثلتیں ملیں گی، اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ مماثلتیں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ موجودہ دور میں امریکہ، یورپ اور اس کے اتحادی ممالک بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ وہ اکٹھے ہو کر کسی بھی ملک پر اقتصادی اور معاشی پابندیاں لگا کر اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور ان کی معاشی پابندیاں زیادہ تر بلکہ اکثر مسلم ممالک پر لگتی رہتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کئی سالوں کے دوران کئی مسلم ممالک مثلاً لیبیا، ایران اور عراق پر ناجائز طور پر معاشی پابندیاں لگائیں اور ان کا معاشی طور پر بائیکاٹ کیا، اور وہاں پر افراتفری اور بے چینی پیدا کی۔ خاص طور پر عراق کے سلسلے میں انہوں نے بڑی مکاری سے کام لیا۔ امریکہ نے جو عراق پر حملہ کیا تھا اس کی دو وجوہات سامنے آ چکی ہیں۔ ایک تو وہ عراق کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا، دوسرے ان کی نظر عراق کے تیل پر تھی۔ جب تک انہیں شک تھا، یعنی کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، کہ عراق کافی طاقتور ہے اور کسی بھی قسم کے حملے کی صورت میں وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو پہلے تو انہوں نے بہت چالاکی سے عراق کو اکسا کر کویت پر حملہ کرنے کی اجازت دی، یعنی کہ اسے گرین سگنل دے دیا کہ اگر تم حملہ کرتے ہو تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے صدام کی حکومت کو یہ یقین دلایا کہ کویت سے جنگ کی صورت میں ہم غیر جانبدار رہیں گے، لیکن جب عراق نے کویت پر حملہ کر دیا تو پھر عراق کے اس حملے کو وجہ بنا کر امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ یہی نا مکر و فریب دجل، اسی کو کہتے ہیں نا، دو افراد کو لڑا کر اس میں سے فائدہ اٹھایا۔ مڈل ایسٹ میں عراق کے پاس سب سے بہتر فوجی قوت تھی جو آئندہ وقتوں میں اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کی فوجی طاقت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے تو انہوں نے عراق کو کویت جنگ کے موقع پر عراق کی فوجی طاقت کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود ابھی ان کے حساب سے عراق کی فوجی طاقت اس قابل تھی کہ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے عراق پر اقتصادی اور معاشی پابندیاں لگوا دی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ عراق سے کویت کو خالی کروانا تھا، اور جب کویت آزاد ہو گیا تو عراق پر معاشی پابندیوں کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اس کے بعد بھی معاشی پابندیاں لگی رہیں۔ دراصل بڑی منصوبہ بندی سے وہ عراق کی ناکہ بندی کر رہے تھے۔ مختلف مواقع پر انہوں نے عراق میں خانہ جنگی بھی کروانے کی کوشش کی، لیکن صدام حسین کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہے۔ انہیں خوف تھا کہ شاید صدام حسین کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، اور انہی ہتھیاروں کا بہانہ بنایا انہوں نے جو جنگ کی۔ انہوں نے وہ عراق کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی تو کر چکے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم عراق پر حملہ کریں تو ہماری فوج کا کم سے کم نقصان ہو، اور اس کے لیے انہوں نے دنیا کو یقین دلا دیا کہ صدام حسین کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، اور ان کیمیائی ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا کو خطرہ ہے۔ حالانکہ نیوکلیائی اسلحہ، نیوکلیئر ویپنز، کیمیائی اسلحہ سے کہیں زیادہ مہلک ہے جو کہ امریکہ اور یورپ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کیمیائی ہتھیار تلف کرنے کی فکر لاحق ہو گئی۔ کیمیائی ہتھیاروں کو بہانہ بنا کر امریکہ نے اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروائی، اور اقوام متحدہ بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے، امریکہ قرارداد لاتا ہے وہ پاس کر دیتا ہے۔ اور اب اس وقت اسرائیل والے معاملے میں وہ کیا ہے، مجھے تو نام بھی نہیں یاد آ رہا، منتیں کر رہا ہے کہ جنگ روکو، کوئی قرارداد نہیں پاس ہو رہی۔ اسرائیل کی منتیں کر رہے ہیں کہ جنگ روکو اور یہ ظلم بند کرو۔ کوئی اور اسلامی ملک ہوتا تو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اکٹھے مل کر ٹوٹ پڑتے۔
اور اقوام متحدہ کے ذریعے وہاں اسلحہ کی چیکنگ کے لیے انسپیکٹر مقرر کیے، جن کے ذریعے وہ جاسوسی بھی کرتا رہا کہ کہاں کہاں عراق کے اہم مقامات ہیں، اور ان کے پاس جو تھوڑا بہت اسلحہ تھا وہ بھی ختم کرتا رہا۔ اس طرح سے بڑی زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی طاقت کو کمزور کیا۔ جب وہ اسے اس حالت میں لے آئے کہ وہ ان کی تمام شرائط مانے، اور جب اس کے پاس ان کی شرائط مانے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، تو پھر انہوں نے پہلے تو اس کی فوجی طاقت کو ختم کیا، پھر اس کے پاس جو تھوڑا بہت اسلحہ تھا اسے ختم کیا، اور پھر اس پر معاشی پابندیاں لگا کر اس کی رہی سہی طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ اور اس سارے رول میں انہی کے ارد گرد ہمسایہ ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ جنیو کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کی وضاحت کونڈولیزا رائس نے کی۔ بہرحال ان کی ان پابندیوں کی وجہ سے عراق میں بدحالی اور بے چینی پیدا ہوئی، اور انہوں نے پابندیاں اتنی سخت رکھی کہ وہاں دوائیاں تک نہ پہنچنے دیں۔ بہت سے بچے دوائیاں نہ ملنے پر ہلاک ہو گئے۔ جب اس نے یہ یقین کر لیا کہ اب عراق معاشی طور پر بھی کمزور ہو گیا ہے اور فوجی لحاظ سے بھی وہ امریکہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اس وقت اس نے یہ بہانہ بنا کر عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں اور وہ اقوام متحدہ سے تعاون نہیں کر رہا ہے، عراق پر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے امریکہ کا بہت ہی کم نقصان ہوا۔ بلکہ نقصان ہی نہیں ہوا، اس وقت جو مستند نہیں ہے، غیر مستند بات کو آگے کریں، فوجوں نے بھی ریزسٹ نہیں کیا۔ اس حملے کے بعد سے آج تک عراق میں لاکھوں افراد مارے چکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، کتاب کافی پہلے لکھ دی تھی میں نے۔ کافی لوگ مارے گئے اس چکر میں، اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی اور معذور ہوئے۔ عراق پر حملے کے وقت ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صدام کی شکست کی صورت میں عراق یا تو شیعہ ریاست بن جائے گا یا پھر اس کے ایک بڑے حصے پر ایسی حکومت بن جائے گی جو ایران نواز ہوگی۔ جنیو کے نام سے کونڈولیزا رائس نے دبئی میں ایک سپیچ کی کہ جنیو کے نام سے ہمارا ایران سے ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر ایران عراق پر حملے کے وقت اور افغانستان میں اٹیک کے وقت ہماری مدد نہ کرتا تو ہمیں اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے اتنی جلدی کامیابیاں نہیں ملتی۔ میں بھی کونڈولیزا رائس نے جھوٹ بولا ہو، لڑانے کے لیے کیا ہو، لیکن یہ اس کا بیان تھا۔ ایران نے عراق کے خلاف جنگ میں امریکہ کو ساتھ دیا، اس کا اندازہ کونڈولیزا رائس کے اس بیان سے ہوتا ہے جو اس نے ایک نیوز ایجنسی کو دیا کہ اقوام متحدہ نے ایران اور امریکہ رابطوں کو بڑے منظم طریقے سے جنیو کے نام کے تحت آسان بنایا تاکہ ایسی عملی مشکلات کا حل نکالا جائے جو افغانستان میں درپیش ہیں۔ پھر ان بحثوں کا دائرہ عراق تک وسعت اختیار کر گیا۔ اب دیکھو، امریکہ سارا کام UN کے ذریعے کرتا ہے، سارا مکر و فریب دجل، دنیا میں جو تباہی خون خرابہ ہے وہ سارا امریکہ UN کے ذریعے شروع کرتا ہے۔ بالکل دانیال نبی نے جو جانور دیکھا اس کے متھے پہ جو ایک آنکھ، وہ اقوام متحدہ۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ اور قانونی امور کے وزیر نے عرب امارات میں ہونے والی کانفرنس میں جو مرکز الامارات للدراسات الاستراتیجیہ میں ابو ظبی کے زیر صدارت منعقد ہوئی میں اعلان کیا ایران نے امریکہ کی جنگ میں افغانستان اور عراق کے خلاف بہت مدد کی، اور اس نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی تعاون نہ ہوتا تو کابل و بغداد کا سقوط اتنی آسانی کے ساتھ ممکن نہ ہوتا۔ صدام حسین کے بعد عراق میں بہت زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہے، وہ بہت خون خرابہ ہوا۔ اب تو خیر نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، یعنی کہ حالات ہی تبدیل ہو گئے۔ کو امریکہ نے وہاں پر اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر دیے تھے اور ایران کی بھی مرضی کی حکومت بن گئی تھی، لیکن پھر وہاں پر سنی شیعہ تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور بہت عرصہ زبردست خون خرابہ ہوا، یعنی کہ خون مسلمانوں کا ہی بہا۔ جس وقت وہاں شیعہ سنی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، اس وقت امریکہ مزے سے ایک طرف بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ آج عراق میں تیل نکالنے والی تقریباً تمام بڑی کمپنیاں امریکی ہیں، جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے۔ کہیں پہ کوئی بات اگر غلط نکلی ہوگی، میں نے جتنی تحقیق کی
اس میں جہاں غلطی ہوگی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ بھی اس غلطی کو تسلیم کروں گا، لیکن جو انفارمیشن میرے پاس تھی اس کے مطابق میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اور اس طرح سے بڑی منصوبہ بندی سے اس نے عراق کے تیل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ جملہ میں نے اس وقت لکھا تھا جس وقت وہاں پر جنگ و جدل ہو رہی تھی۔ امریکہ کے عراق پر حملہ کا موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی ساری کارروائی میں مثال کچھ یوں رہی کہ جب کسی امیر اور غریب کا بچہ لڑتے ہیں تو بلا شبہ اگر غلطی امیر کے بچے کی ہی کیوں نہ ہو، لوگ غریب کے بچے کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ امیر کے بچے کو کہیں کہ تیری غلطی ہے، الٹا غریب کے بچے کو ڈانٹتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ عراق والے مسئلے میں بھی ہوا۔ جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو اس وقت نہ صرف مسلم ممالک کے حکمران بلکہ بڑے بڑے نامی گرامی مسلمان علماء کرام بھی صدام حسین کو برا بھلا کہتے رہے، اور جب بعد میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت نہ تو کسی مسلم ملک نے اتنی شدت سے امریکہ کی مذمت کی، اور نہ ہی ان علماء کرام نے اس شدت سے امریکہ کی مذمت کی۔ یہ بہت ساری تقریریں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی۔ اگر ایک صاحب ہیں جو کینیڈا میں اس وقت بڑا لان تان برا بھلا کہہ رہے تھے کہ صدام نے اٹیک کیوں کیا، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کویت پر حملے کے معاملے میں صدام حسین غلط تھا اور اس کا کویت پر حملہ بھی غلط تھا، لیکن جب اس نے واپسی کا اعلان کر دیا اور جب وہ اپنی فوجوں کو کویت سے واپس لا رہا تھا تو اس وقت امریکہ نے اس کی فوجوں پر واپسی کے وقت جو حملہ کیا، اس وقت نہ تو اقوام متحدہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ان علماء کرام نے امریکہ کی مذمت کی جو کویت پر صدام حسین کے حملے کے وقت اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو امریکہ کی عراق پر پابندیوں کا بھی کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ اس وقت بھی مسلمان علماء کرام خاموش رہے، سارے نہیں، کیونکہ امریکہ طاقتور تھا اور طاقتور کے آگے کوئی نہیں بولتا۔